الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر آدمی اس کا احصاء کرنا چاہے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. خود قرآن کریم نے اعلان کر دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ وقت ہے. کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وقت کی نعمت دی ہے وہ بڑی ہی عجیب و غریب نعمت ہے. اسی نعمت کو استعمال کر کے آدمی جنت میں جانے والا بھی بنتا ہے، اسی نعمت کو غلط استعمال کر کے جہنم کا مستحق بھی بنتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو نعمت دی ہے، تو اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اس پر آدمی کے دو کام بنتے ہیں. نمبر ایک اس کا شکر ادا کرے، اور نمبر دو اس کو صحیح استعمال کرے. اگر اس نعمت کو صحیح استعمال نہیں کرے گا تو لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے کس طریقے سے اس نعمت کو استعمال کیا. قرآن کریم کی جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی ہے کہ اے ایمان والو. اللہ تبارک تعالیٰ جب یا ایھا الذین آمنوا فرماوے تو آدمی کو چاہیے کہ بڑی متوجہ ہو کر آگے کی بات کو سنیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. پہلا حکم دیا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. اب قرآن کریم کا ایک انداز ہے کہ جب بھی وہ تقوی کا حکم دے گا تو ساتھ ساتھ میں کوئی ایسی بات بھی ضرور بتائے گا کہ جس کے نتیجے میں زندگی میں تقوی آوے. قرآن کریم کھول کر دیکھیں گے تو جگہ جگہ یہی بات ملے گی. کہیں تو تقوی کے بعد کوئی عمل ہے، کہیں تقوی کے بعد کوئی دوسرا عمل ہے. ایسے عمل بتائے جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا ہو. یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو. اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. تم دیکھو کہ آئندہ کل کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو، اس کا حساب کرو. یعنی تم آخرت کی کیا تیاری کر رہے ہو اس کا حساب کتاب کرو، تمہاری زندگی میں خود بخود تقوی پیدا ہو جائے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں بھی ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ وقت کی قدر کرو اور اس کے ذریعے سے آخرت کی تیاری کرو. اسی طریقے سے ایک حدیث میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا القیس من دان نفسہ، کہ عقل مند آدمی وہ شخص ہے کہ جو اپنے نفس کی نگرانی رکھے کہ وہ اپنا وقت کہاں لگا رہا ہے، اور بیوقوف وہ ہیں جو اپنے نفس کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دے رہے. بہت زیادہ وجہ. اور آگے عقل مند کی دوسری علامت بیان کی وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، کہ موت کے بعد آنے والی چیزوں کی تیاری کریں. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی یہی بتانا چاہا ہے کہ ہم ہمارے وقت کی قدر کریں. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں نے خطبے میں پڑھی ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اس سلسلے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں، یعنی اس کو صحیح یوز نہیں کر رہے ہیں. اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت ہیں اور فراغت ہیں. کہ جب صحت ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ میرا دل نہیں لگتا ہے. اس کو کہا جاوے کہ بھئی قرآن کی تلاوت کرو تو کہتا ہے کہ دل نہیں لگتا ہے. نماز پڑھو جی نہیں چاہتا ہے. عبادت کرو جی نہیں چاہتا ہے. صحت ہوتی ہے اس وقت دل نہیں لگتا ہے، اور جب دل لگتا ہے اس وقت صحت نہیں ہوتی. یہی ہوتا ہے کہ جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے، بیماری کے عالم میں پہنچتا ہے، اس وقت دل لگتا ہے کہ یہ کروں فلانی چیز کروں، لیکن اس وقت صحت ہی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ جو صحت کا زمانہ ہے اس کو کام میں لاؤ. اور دوسرے نمبر کی چیز فراغت. تو فراغت کا وقت ہے، اس کے ذریعے سے بھی آدمی آخرت کی تیاری کرے، دین دنیا کے فائدے کی کوئی چیز کرے. کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا. اصل یہ موضوع اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ چند دنوں کے بعد 31 آئے گا، یہ سال مکمل ہوگا. ایسے موقع پر آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ جب یہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو غیروں کی مشابہت میں نہ جانا کیا تماشا کرتا ہے.
اس کو سوچنا چاہیے کہ ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. الوقت اثمن من الذهب. یہ تو سونے کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، اس لیے کہ ہم سونے کو قیمتی سمجھتے ہیں، نہیں تو وقت کی کوئی مقابلہ ہی وقت کا نہیں کر سکتا ہے. اس لیے بزرگوں نے کہا کہ وقت جو ہے وہ سونے کی ڈلیا ہے، سونے کی بسکٹ ہے، کہ اس وقت کو یعنی اس سونے کی بسکٹ دے کر تم کیا خرید رہے ہو وہ دیکھو کہ میرا جو ابھی فجر کا وقت گیا ہے وہ واپس آنے والا ہے، کبھی بھی نہیں آئے گا، لیکن اس فجر سے لے کر کے جمعہ کے وقت کے درمیان میں نے کیا کیا، اس وقت کو میں نے دیا اور اس کے بدلے میں کیا خریدا، نقصان دینے والی چیز خریدی یا نفع دینے والی چیزوں کو خریدا. آدمی اس کا محاسبہ کرے. اس لیے اس موضوع کو بیان کیا جا رہا ہے کہ 31 کو بے تحاشا بے حیائی کا کام، شراب نوشی، شباب نوشی، نہ جانے کیا 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 جاتا ہے، اس سے ہم بھی بچے، ہمارے نوجوانوں کو بھی بچا سکے، اس کے لیے بیان کرنا مقصود ہے. سال مکمل ہو تو نبوی تعلیم یہ ہے کہ 2 کام کیے جاوے. نمبر 1 اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا کہ میں نے اس 2025 میں کیا کیا، اس 12 مہینے میں میں نے کیا کیا، کتنے اچھائی کے کام کیے، کتنے برے کام کیے، کتنی نمازوں کو چھوڑا، کتنی قرآن کریم کی تلاوت کو کیا، کتنے صدقات و خیرات کیا، کتنے لوگوں کے لیے میں نفع بخش بنا، کتنے لوگوں کو میں نے نقصان پہنچایا، اس کا محاسبہ کرے. اور دوسرے نمبر کی چیز یہ ہے کہ آئندہ آنے والا جو سال ہے اس کی منصوبہ بندی کرے، یعنی اس کا کچھ نظام بناوے کہ یہ سال تو ایسے ہی گزر گیا، اب آئندہ سال ہمارا بہتر سے بہتر گزرے، اس کی جو ہے تیاری کرے. یہ نبوی تعلیم ہے. اور قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی گئی اس میں اللہ نے یہی بتایا ہے. اصل تو اسلامی مہینہ جو شروع ہوتا ہے وہ تو محرم سے شروع ہوتا ہے. 2 طریقے کے کیلنڈر چلتے ہیں جو زیادہ رائج ہیں، ایسے تو دوسرے بھی ہیں، لیکن ایک عیسوی کیلنڈر جس کو شمسی کیلنڈر بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک ہجری کیلنڈر جس کو اسلامی کیلنڈر بھی کہتے ہیں. ایک کا تعلق سورج سے ہے اس لیے شمسی کہا جاتا ہے، اور ایک کا تعلق چاند سے اس لیے اس کو قمری کہا جاتا ہے اور اسلامی بھی کہا جاتا ہے. اور یہ دونوں چیز اللہ کی مخلوق ہے. شمسی کیلنڈر جو تعلق رکھتا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے سورج، اور چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے دونوں کیلنڈر میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن ایک بات ہم سمجھ لے کہ قمری کیلنڈر یعنی اسلامی کیلنڈر کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے. جیسے جنازے کی نماز اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو پوری سوسائٹی اور پورے وہاں کے رہنے والے سب گنہگار ہوں گے. ایسے ہی اسلامی کیلنڈر کو اگر یاد نہیں رکھا جاتا ہے اور سب کے سب لوگ اس سے غافل ہیں تو سب کی پکڑ ہوگی، کیونکہ اسلامی کیلنڈر کے ساتھ بہت ساری عبادتوں کا تعلق ہے. رمضان مبارک کا تعلق کس سے ہے؟ اسلامی کیلنڈر سے. حج کا تعلق کس سے ہے؟ اسلامی کیلنڈر سے. زکوٰۃ کا تعلق کس سے ہے؟ اسلامی کیلنڈر سے. یعنی وہ سال جو گنا جاتا ہے وہ اسلامی سال گنا جائے گا. عدت کا تعلق گنو، بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں کہ جن کا تعلق اسلامی کیلنڈر سے. آج اگر پوچھا جائے کہ بھائی آج کون سی تاریخ ہے اسلامی کیلنڈر کی تو ہمیں نہیں معلوم ہوگا. کون سا سال چلتا ہے نہیں معلوم ہوگا. ہم خود غور کر لے رہے کہ جس چیز کو یاد کرنا ضروری تھا اس کو ہم نے کتنے پیچھے چھوڑا ہے. اس لیے پہلے نمبر کا آج کا سبق تو یہ ہے کہ ہم اسلامی تاریخوں کو یاد رکھیں. یہ عیسوی تاریخ بھی لکھے لیکن ساتھ ساتھ میں اسلامی تاریخ بھی ہم درج کریں تاکہ مہینے یاد رہے کہ رجب المرجب کی کون سی تاریخ چل رہی ہے، تو اس کا ہم اہتمام کریں. تو خیر بتانا یہ تھا کہ دونوں کیلنڈروں کا جس سے تعلق ہے وہ سب کا سب اللہ کی مخلوق سے ہے، سورج سے ہے، چاند سے، لیکن اسلامی کیلنڈر کی اہمیت زیادہ ہے. اب یہ جو وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے بڑا قیمتی وقت ہے. اب سمجھنے کی یہ بات ہے کہ یہ سال جب مکمل ہوتا ہے تو ہم خوشی کیسے منائیں گے، کیونکہ یہ سونے سے زیادہ قیمتی چیز ہے. ہمارے پاس سونا ہو اور وہ ضائع ہو جاوے، کوئی چرا لے جاوے، ختم ہو جاوے تو آدمی خوشیاں منائے گا. 1 لاکھ روپے کی رقم تھی اس میں سے 50,000 روپے ضائع ہو گئے تو آدمی خوشی منائے گا، کودے گا، غم منائے گا. تو ایسے ہی ہماری زندگی کی جو اوقات تھے، کسی کے 40 سال، کسی کے 50 سال، اس میں سے کچھ سال گزر گئے، اس میں سے یہ سال بھی گیا. تو آدمی اپنا محاسبہ کرے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ تم تمہارا حساب کرو حساب ہونے سے پہلے. اللہ کے دربار میں حساب ہو اس سے پہلے زندگی میں اپنا حساب کیا کرو. اس لیے اس کے اہتمام کی ضرورت ہے. ہمارے بزرگان دین نے اس بات کو ایسا لیا، اور ایک اصول بھی ہے کہ جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت پھر اس کی بھی قدر کرتا ہے. اس لیے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، وقت کو صحیح جگہ پر لگاوے. اب یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے ہم کچھ اپنا گول بناوے، اپنا کوئی مقصد بناوے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اللہ کو میں راضی کیسے کروں. دنیاوی گول بھی بناوے، دینی بھی بناوے. فالتو اپنی زندگی نہ گزارے. بھائی رات کو 2 بجے تک جاگ رہے نوجوان، کچھ بھی نہیں، اور صبح میں 10-12 بجے 2 بجے اٹھ رہے، اپنی زندگی کے اوقات کو ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں. اس لیے جو ہے طے کرے کہ بھائی آئندہ سے میری ایک بھی نماز زندگی کی نہیں جائے گی. مہینے بھر میں حساب کرے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ جمعہ سے جمعہ کے دن تک کا حساب کرتے تھے. کس چیز کا؟ کہ انہوں نے اس ہفتے بھر میں کیا بولا ہے. آج ہم 1 گھنٹے کی باتوں کا حساب نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 1 گھنٹے میں اتنا سارا ہم بول لیتے ہیں. وہ پورے ہفتے میں کیا بولے ہیں وہ پورا لکھتے تھے اور جمعہ کے دن بیٹھ کر اس کا محاسبہ کرتے تھے کہ اس میں نے کون سی غلط بات بولی ہے. ہم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو نہ جانے کتنی فالتو باتیں کر لیتے ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے وقت کی قدر کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی چمکایا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
ابو القیس رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ حدیثوں میں ہمہ وقت مشہور رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ تھوڑا وقت ہمارے پاس بھی گزار دو، انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کے پاس وقت تو گزاروں، لیکن ایک کام کرو، یہ سورج جو چل رہا ہے اس کو تھام لو، اگر یہ سورج رک جاتا ہے تو میں تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ یہ سورج جب بھی غروب ہوتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اب اس کے بعد میں لوٹ کر نہیں آؤں گا، یہ دن جو گیا وہ گیا، اس کے بعد گزر وقت واپس آنے والا نہیں ہے۔ جو ابھی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں، وقت ان کا بھی گزر رہا ہے۔ جو نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے، ان کا بھی وقت جا رہا ہے۔ اب اس کا حساب جب ہوگا اس وقت آدمی کو پتہ چلے گا۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم سب جانتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگردوں میں ان کا نام ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ آخری لمحے میں بھی وقت کی کیسی قدر کر رہے ہیں کہ ان کا آخری وقت چل رہا ہے، ان کے کچھ شاگردوں نے چاہا کہ چلو استاد کے پاس چلے جاتے ہیں تاکہ ان کی عیادت ہو جائے۔ جیسے ہی وہ شاگرد ان کے پاس پہنچ رہے ہیں، ایسے وقت میں امام یوسف علیہ الرحمہ جو ہے سوال کر رہے ہیں سکرات کی حالت میں، لیکن مسئلہ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ حج کے موقع پر کنکریاں ماری جاتی ہے، شیطان کے وہ 3 جو پتھر بنے ہوئے ہیں وہاں کنکری ماری جاتی ہے۔ امام یوسف پوچھ رہے ہیں کہ ان کنکریوں کو مارنا پیدل مارنا افضل ہے کہ سواری پر بیٹھ کر مارنا افضل ہے؟ یہ سوال پوچھا اخیر میں، تو ان کے شاگردوں نے جواب دیا کہ چل کر۔ انہوں نے کہا غلط ہے۔ دوسرے شاگرد نے جواب دیا کہ نہیں سواری پر، یہ بھی غلط ہے۔ تو صحیح جواب کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ صحیح جواب یہ ہے کہ جن پتھر کو کنکری مارنے کے بعد دعا کرنا ہے، 3 پتھر ہیں، اس میں پہلے کو کنکری مارو دعا کرنا ہے، دوسرے کو کنکری مارو دعا کرو، اور تیسرے کو کنکری مار کر سیدھے روانہ ہو جاؤ۔ تو جہاں دعا کرنا ہے وہاں چل کر کنکری مارنا سنت ہے، افضل ہے، اور جہاں پر دعا نہیں وہاں پر سواری کے اوپر کنکری مارنا افضل ہے۔ یہ جواب دیا۔ کون سی حالت میں یہ سوال جواب ہو رہا ہے؟ آخری لمحے میں، تاکہ یہ وقت بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ شاگرد عیادت کر کے دروازے کے پاس پہنچے اور یہاں پر گھر والے کلمے کی تلقین شروع کر دی۔ ابھی دروازے پر پہنچے ہی تھے کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ آخری لمحات کو بھی ایسے اصول کرتے تھے وہ لوگ۔ ایک بڑے محدث گزرے ہیں ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ بھی زبردست کتابوں میں لکھا ہے۔ ان کے پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان علم حاصل کرنے کے لیے پہنچا، بڑے محدث ہے وہ، حدیثوں کا علم ان کے پاس زبردست تھا، اس واقعے سے اندازہ ہوگا۔ اب وہ نوجوان جو ہے ان کے درس میں شرکت کرتا تھا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ دیر ہو گئی، گھر جب پہنچا تو بیوی غصے ہو گئی، اپنی میوزک شروع کی کہ اتنی دیر کہاں تھے، گھر کی فکر نہیں ہے، ایسی بہت ساری باتیں بولنے لگی۔ اس نے یہ بھی کہا اس بیوی نے کہ کہاں درس سننے جاتے ہو، استاد کو تو ڈھیلا بھی نہیں آتا ہے، یعنی کچھ بھی علم نہیں ہے نا تم ان کے پاس جاتے ہو۔ ان کو غصہ آ گیا۔ اس نوجوان نے کہا اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیث یاد نہیں ہے تو تجھے طلاق۔ اب یہ بات کہنے کو تو کیا دی، اب دونوں پشیمان ہیں، پریشان ہیں۔ یہ مسئلہ لے کر وہ نوجوان جو اپنے استاد کے پاس پہنچا، ابو زرعہ کے پاس، کہ میں نے ایسی قسم کھا لی کہ میرے استاد کو اگر 1 لاکھ حدیث یاد نہیں ہے تو میری بیوی کو طلاق۔ اور ایسی طلاق میں یہی ہوتا ہے کہ اگر یاد نہ ہو تو طلاق ہو جائے۔ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ خوشی سے میاں بیوی بن کر رہو، اس لیے کہ مجھے 1 لاکھ احادیث ایسی یاد ہیں جیسے تم کو سورہ فاتحہ یاد ہے۔ اتنے بڑے محدث تھے، ہزاروں ان کے شاگرد گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے ان کا جب موت کا وقت آیا، کہتے ہیں کما تعیشون تموتون، جیسے آدمی زندگی گزارے گا ویسی موت آئے گی۔ اب ان کے انتقال کا وقت ہے، آخری گھڑیاں چل رہی ہیں۔ اب ان کے شاگرد اور آخری جب گھڑی کسی کے چل رہی ہوں تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ پاس میں جاؤ اور کلمے کی تلقین کرو۔ کلمہ پڑھنے کا مت کہو، خالی پاس میں جا کر آہستہ آہستہ کلمہ پڑھو خود، تاکہ تمہارے پڑھنے سے وہ بھی پڑھنے لگے گا۔ یہ تعلیم ہے۔ اب وہ شاگرد کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے محدث ہیں، ہم ان کو کیسے تلقین کریں؟ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی کی تعلیم بھی ہے، تلقین تو کرنا ہی ہے، لیکن کیسے کرے؟ انہوں نے مشورہ کیا جو حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آخری وقت میں کلمہ پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا، انہوں نے مشورہ کیا کہ وہ حدیث ہم ان کے پاس جا کر پڑھیں گے۔ اب حدیث میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، حدیث میں ایک سند ہوتی ہے اور ایک متن ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ سند کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حدیث کا مضمون ہے، اس کے اوپر کہ بھئی تم نے کہاں سے سنا، اس نے کہا میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، یہ چین جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے سند، اور جو نیچے کا مضمون جو اصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں متن۔ اب وہ شاگرد وہاں بیٹھے اور انہوں نے شروع کیا کہ یہ حدیث ابو ہریرہ نے بیان کی، ان سے انہوں نے لی، ان سے انہوں نے ان فلان ایسے کرتے کرتے آ رہے تھے۔ ابھی وہ چل ہی رہے تھے کہ ان کے اس استاد نے ابو زرعہ نے فوراً اس حدیث کو سمجھ گئے کہ آگے کون سی حدیث پڑھنے والے ہیں۔ وہ بھی سکرات کی حالت میں پڑھنا شروع کیا۔ کون سی حدیث تھی؟ من کان یکون آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ لفظ پڑھنا تھا دخل الجنہ، اور ان کا انتقال ہوا۔ یہ ان کی آخری حدیث۔ اس لیے آدمی جیسی زندگی گزارتا ہے ویسی موت بھی آتی ہے۔ اس لیے جو نیا سال آ رہا ہے تو وہ کوئی خوشیوں منانے کا وقت نہیں ہے۔ آدمی کو ایسے موقع پر ندامت ہونی چاہیے کہ 1 سال پورا گزر گیا، نہ کوئی دنیاوی ترقی کی نہ کوئی دین کی ترقی ہوئی، دونوں میں فیل۔ آدمی کو منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی آدمی ترقی کرے، دینے والا بنے۔ کب تک میں لینے والا بنوں گا؟ اپنے کاروبار کو بڑھاوے، دنیاوی اعتبار سے بھی آگے جاوے تاکہ لوگوں کو کام آوے۔
اور دینی اعتبار سے بھی ترقی کرے، جس کا مقصد ہوتا ہے وہ اس کو پریشانیاں پھر فیل نہیں ہوتی ہیں، ایک زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہم کو یہی سمجھایا کہ ہم دو نعمتوں کے سلسلے میں بڑے غفلت میں ہیں، صحت اور فراغت۔ اس لیے اس کو صحیح طریقے سے ہمیں حل کرنا ہے کہ ہم زندگی میں کیا کیا کریں گے۔ تو ایک پرچہ لیں، ایک پرچہ لے، ایک نوٹ بناوے، اس نوٹ میں لکھیں کہ بھئی اس مہینے میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، پھر جب فجر کی نماز ہو جاوے ٹک کرو، ظہر کی نماز ہو جاوے رائٹ کرو۔ ایسے ہی میری زندگی میں بہت ساری نمازیں قضا ہو چکی ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں مسئلہ کہ قضا نمازوں کی ادا کیسے کی جاوے، اللہ کیا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو پہلا حساب نماز کا ہے، بھائی قضا نمازوں کو کیسے پوری کروں میں، اس کی فہرست بناوے۔ ایسے ہی میں نے گزشتہ سال زکوٰۃ کے سلسلے میں کیا کوتاہی کی، قرآن کریم کے سلسلے میں کیا کوتاہی کی، ہم نے قرآن کریم کے الفاظ بھی ابھی صحیح نہیں سیکھے، حالانکہ قرآن کا حق کیا ہے، اس کو سمجھے کہ میرا رب اس قرآن میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو ہم یہ نظام بناوے کہ روزانہ 2 آیتیں میں ترجمے کے ساتھ پڑھوں تاکہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے مجھے سمجھ میں آوے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کیا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے کہ 63 سالہ زندگی میرے نبی نے کیسے گزاری۔ دعوے تو ہمارے بہت ہیں، عشق کے دعوے ہیں بھی، لیکن زندگی تو ہم جانتے نہیں ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھیں گے تو ہماری جو چھوٹی موٹی مصیبت ہے وہ مصیبت نہیں لگے گی۔ آج آدمی جہاں بھی جاوے تو شکوے کرتا ہے کہ میرے پر یہ حالات ہے، میرے پر یہ حالات ہیں۔ یہ حالات کیوں ہے؟ سیرت کو پڑھا نہیں ہے، حیات الصحابہ کو پڑھے، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھے۔ کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ زندگی میں دین تھا۔ اس لیے یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ دیکھو ہم وقت کو گزارنے میں جو ہے ایسا سمجھے کہ ہم امتحان گاہ میں ہیں، امتحان کا جو ہال ہوتا ہے اس ہال میں کچھ گھنٹے دیے جاتے ہیں کہ 3 گھنٹے ہے اس میں یہ پیپر پورا کرنا ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی بندہ آ کر ہم سے باتیں کرائے گا تو باتیں کرے گا کوئی؟ حتیٰ کہ کوئی اعلان کرنے والا بھی ایگزام کے ہال میں آ کر کوئی اعلان بھی کرتا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے، ارے تو جلدی جا مجھے پیپر لکھنا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے کہ اس کے اندر بھی ہمارا قیمتی وقت ہے، بہت شارٹ وقت ہے، اس کے اندر ہمیں وہ پیپر حل کرنا ہے جو زندگی کا اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے۔ ایک اور مثال بتا کر اپنی بات کو پوری کروں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ زندگی دی ہے وہ ہم کو ادھار دی ہے، اور آدمی کو کوئی چیز ادھار ملتی ہے یعنی رینٹ پر ملتی ہے اس سے بڑا فائدہ اٹھاتا ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر ایک گاڑی لے کر آیا آدمی 2 دن کے رینٹ پر کہ فلانی جگہ جانا ہے، اگر وہ گھر پر ہی چھوڑ کر رکھے گا تو 2 دن تو اپنی جگہ پر پورے ہو جائیں گے اور اس کو رینٹ دینا پڑے گا کیونکہ ادھار لی ہوئی ہے نا۔ تو اللہ نے یہ جو جسم کی باڈی ہے نا وہ ہماری گاڑی ہے اور ہم اس کے ڈرائیور ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو رینٹ پر دیا ہوا ہے، واپس دینا ہے اور اس کا حساب دینا ہے۔ یہ وقت تو گزر ہی رہا ہے، اس لیے آدمی جو ہے اپنے وقت کی قدر کرے، وقت کو سونے سے زیادہ قیمتی بناوے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ وقت دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرے تاکہ قیامت کے دن ہم منہ دکھانے کے قابل رہے۔ تو اصل پیغام تو یہ دینا تھا کہ 31 جو آ رہا ہے ایسے موقع پر ہم ایسے تماشوں میں شرکت نہ کریں کہ بھائی چلو وہاں پر سرکاری اعتبار سے ہو یا پرائیویٹ ہو، جو بھی ایسی محفل ہو اس سے ہم 100 قدم دور رہیں۔ ارے جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں ہم کو یہ ڈر نہیں لگتا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب وہاں پر اترے گا تو ہم بھی اس میں نہیں آ جائیں گے؟ کتنی بے تحاشا، کتنی بے حیائی ہوتی ہے ایسی لوگوں پر، اللہ کے ہر حکم کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے ہم خود بھی بچے، ہمارے نوجوانوں کو بھی بچاوے، ہمارے گھر والوں کو بھی بچاوے کہ یہ کوئی خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، ایسے ہی برتھ ڈے آتا ہے۔ یہ سب چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے، یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس میں بھٹک چکے ہیں، عیسائی ہو چاہے غیر مسلم ہو، ان کو بھی سمجھاوے، ارے بھائی تو کیا کرتا ہے، یہ سچائی ہے، کیونکہ موت کو تو وہ بھی مانتا ہے نا۔ ہر ایک آدمی کبھی کوئی رسول کا انکار کرے گا، کوئی آخرت کا انکار کرے گا، کوئی موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو سمجھاوے کہ بھائی موت کی اتنا قریب تو ہو رہا ہے اور تو خوشی منا رہا ہے، اس لیے ہم خود بھی سمجھیں اور لوگوں کو بھی سمجھاوے۔ اللہ تبارک تعالیٰ صحیح معنوں میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔